الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل کی یہ دو آیات بینات جو تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالی کی عظیم الشان قدرت اور عظیم الشان حکمت کا ذکر ہے. اللہ تعالی نے انسان کی خدمت اور انسان کے فائدے کے لیے اس کائنات میں بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں. ان میں جانور بھی ہیں. کچھ جانور بوجھ اٹھانے اور بار برداری کے کام آتے ہیں. کچھ جانور اللہ نے ان میں سے حلال قرار دیے ہیں جن کا گوشت انسان کھاتا ہے. انہی حلال جانوروں میں ایسے جانور بھی ہیں جن سے دوسرا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے اونٹنی، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ. تو انہی جانوروں کا ذکر اللہ تعالی نے اس پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اے لوگو، ان جانوروں کے اندر بھی اللہ نے تمہارے لیے ایک سبق رکھا ہے، ہدایت کا سبق، کہ ان کی ساخت پر، ان کے وجود پر، ان کی غذا پر، ان کے گوشت کھانے پر، ان کے دودھ استعمال کرنے پر تم غور کرو، تمہیں ایک حکمت نظر آئے گی. فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، ان کے پیٹوں کے اندر جو اللہ نے پیدا کیا، ان کے پیٹوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز پلاتا ہے من بین فرث و دم، جو گوبر اور خون کے درمیان کی ایک اور چیز ہے. ہم اپنے ان جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں اور عموماً گھاس سبز ہی ہوتا ہے. ہر جانور گھاس کھاتا ہے، سبز رنگ کی ہوتی ہے زیادہ تر، یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم ان کو کھلاتے ہیں. ان میں نر بھی ہیں، ان میں مادہ بھی ہیں. اونٹ بھی ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے اور مینڈھا ہے.
اللہ تعالی کی قدرت پہ غور فرمائیں، یہ دونوں جنسیں ایک ہی گھاس کھاتی ہیں۔ مادہ کے اندر، مادہ جانور کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک چیز پیدا کرتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں دودھ کہتے ہیں۔ یہ چارہ، یہ گھاس، یہ پٹھے اندر جا کر گوبر میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی کے اندر سے اللہ اپنی قدرت سے خون پیدا کرتا ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان اپنی قدرت سے ایسا نفیس، تر و تازہ، غذائیت سے بھرپور دودھ پیدا کرتا ہے جس کو تقریباً پوری کائنات کے انسان کسی نہ کسی رنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کس کی کاریگری ہے جو سبز پٹھے سے گوبر الگ، خون الگ، ایک تیسری چیز اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دودھ، انتہا درجے کا سفید، جب یہ دودھ جانور کے تھنوں سے نکلتا ہے اس میں کوئی جراثیم نہیں ہوتے، کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ یہ ہم انسان ہیں کہ محض چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین، اپنا ایمان بیچنے کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے ان جانوروں پر؟ اللہ فرماتا ہے لبنن خالصاً، ہم تمہیں خالص دودھ عطا کرتے ہیں، پلاتے ہیں۔ سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنے والا کوئی خدا نہیں ہے، یہ خود بخود گھاس پیدا ہوتی ہے، جانور کھاتے ہیں، گوبر، خون، دودھ پیدا ہوتا ہے، تو یہ خود بخود ہو جاتا ہے، پھر انسان ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اپنی کوئی مشین بنا لے۔ ان کو اپنی سائنس پر بڑا دعویٰ ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بے خدا کائنات ہے تو کوئی ایسی مشین بنائیں، ادھر سے اس کو گھاس ڈالیں، ادھر سے وہ دودھ دینا شروع کر دے۔ ہے کسی کے بس میں؟ یہ وہ ذات ہے جو اس کائنات میں اپنی قدرت کے کئی کئی کرشمے دکھا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دودھ تمہارے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے، غذائیت سے بھرپور ہے۔ یہ کہتے ہیں نا دا ملک از پرفیکٹ فوڈ، یہ تو ایک مکمل غذا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، جب ایک ماں، انسان کی بات کر رہا ہوں میں، ایک ماں اگر وہ 2 سال اپنے بچے کو صحیح معنی میں دودھ پلائے تو بڑی تعداد کی ایسی بیماریاں ہیں جو بچے کے قریب ہی نہیں آتی ہیں۔ جو غذائیت اللہ نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے، جو طاقت، جو قوت، جو غذا، وہ کسی جانور کے دودھ میں نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ جو کئی کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹے بچوں میں بھی ہو رہی ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ یہ کہ میں صحیح معنی اپنے بچوں کو دودھ ہی نہیں پلاتی ہیں۔
اس کے علاوہ کچھ حرام جانور ایسے بھی ہیں جو گوشت کھاتے ہیں. اللہ کی قدرت سے گوشت کھانے والے جانوروں میں بھی یہ دودھ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ وہ جانور ہم پر حرام ہیں، جیسے یہ جنگلی جانور ہیں، شیر، چیتا، بھیڑیا، لگڑ بگڑ، گدڑ، اسی طرح کے اور جانور. خدا کی قدرت ہے کہ وہ گوشت کھاتے ہیں، انہیں سے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر دیتا ہے ان کے بچوں کے لیے. حلال جانور میں ایک اور صفت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں اتنا دودھ رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پلاتے ہیں، انسان کو بھی پلاتے ہیں. کیا انسان نے کبھی غور کیا ہے اللہ کی اس قدرت پر؟ تو فرمایا ہم نے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک اور چیز دودھ پیدا کیا ہے جو تمہارے پینے کے لیے نہایت لذیذ ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ. اس کے بعد اللہ تعالی نے دو پھلوں کا ذکر فرمایا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ. کھجور اور انگور، ان ثمرات میں سے، ان پھلوں میں سے تتخذون منہ سکرا، تم اس سے نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہو. کھجور ہو یا انگور ہو، یہ دونوں پھل حلال ہیں، غذائیت سے ممانعت بھی نہیں ہے. عرب کے اندر جب قرآن اترا تھا اس وقت بھی اور آج بھی کھجور سب سے بڑی غذا ہے ان کی، اور اعلیٰ درجے کا کھجور مدینہ طیبہ میں پیدا ہوتا ہے اور سعودی عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح انگور اگرچہ دنیا بھر کے تمام ممالک میں ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کبھی تم نے ان پر غور کیا ہے؟ ذرا کھجور کے درخت کو دیکھو، پھر انگور کی بیل کو بھی دیکھو. کھجور کئی رنگ کے ہیں، کئی قسم کے ہیں، اسی طرح انگور بھی ہیں. ان کو تر و تازہ بھی کھاتے ہو، جب یہ ابھی پکے نہ ہوں، کھٹے ہوں، تب بھی استعمال کرتے ہو، جب یہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں پھر بھی استعمال کرتے ہو. کیا کبھی تم نے اس پر غور کیا ہے کہ اسی میں سے تم سکرن نشہ آور چیز بناتے ہو؟ کھجور سے اور انگور سے شراب بنتی ہے. اللہ تعالی نے اگرچہ شراب کو حرام قرار دیا ہے، جس کھجور کے اندر، انگور کے اندر شراب بنانے کی صلاحیت ہے، اسے عام حالت میں کھانے کی ہمیں اجازت ہے، لیکن نشہ آور چیز کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر فرمایا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور تم رزق حسن بھی بناتے ہو. ان میں سے اچھا رزق، میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ عرب ممالک کے اندر اب بھی بڑی غذا جو ہے وہ کھجور ہے. کھجور میں انتہا درجے کی طاقت اور قوت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اما عائشہ فرماتی ہیں، 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی،
نہ پکانے کے لیے کوئی آٹا ہوتا تھا، نہ روٹی پکتی تھی، 2 مہینے تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پر گزارا فرماتے، کبھی دودھ آتا تو آپ دودھ استعمال کرتے، نہ کچھ پکانے کا ہوتا تھا، نہ آگ جلتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رزقاً حسناً، عمدہ رزق، پاک رزق بھی قرار دیا ہے۔ اب اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جب کھجور سے یا انگور سے شراب کی، نشہ آور چیز کی کشید کر لی جاتی ہے، جسے الکحل بھی کہا جا سکتا ہے، الکحل کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ الکحل کا استعمال جس میں نشہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ کھجور اور انگور سے تم شراب بھی بناتے ہو اور ایک پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، تو اللہ نے شراب کو پاکیزہ رزق قرار نہیں دیا۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں واضح طور پر فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، یہ پانسے، یہ سب چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ رجسن، انتہا درجے کی گندگی ہے یہ۔ بعض لوگ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، جی ہم دوائی لیتے ہیں تو اس میں الکحل ہوتا ہے، خاص طور پر جو کھانسی کے شربت ہیں ان کے اندر الکحل ڈالا جاتا ہے، جو ایلوپیتھک دوائیاں ہیں۔ یونانی میں نہیں ہوتا، ایلوپیتھک میں ہوتا ہے، اور اس کے پینے کے بعد تھوڑا بہت نشہ بھی چڑھتا ہے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کھانسی کی دوائی استعمال ہی نہ کروں، لیکن مجبوراً الکحل کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے دوائی کو محفوظ رکھنے والی ہے، دوسری اس میں کچھ نشہ بھی آتا ہے، یہ تو ڈاکٹر کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ میں ایک بزرگ کے حالات پڑھ رہا تھا، یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں، یہ جامعہ اشرفیہ، یہاں کے محتمم تھے، مجھے نام تو ان کو بھول گیا، فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی، ان کی ٹانگ کاٹنی تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا، حضرت آپ کو پہلے نشے کا ٹیکہ لگے گا تاکہ آپ کو درد کا احساس نہ ہو، ورنہ تو کانٹا چبھنے میں بھی انسان چیخ اٹھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نشے کا ٹیکہ نہیں لگواتا، حرام ہے، میرے اللہ نے، میرے نبی نے حرام قرار دیا، میں نہیں لگواتا۔ تو ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ حضرت ٹیکہ لگوانے نہیں دیتے، ان کی ٹانگ بھی کاٹنی ہے تو کیسے کاٹیں گے؟ اللہ والے نے فرمایا، میں وظیفہ پڑھتا ہوں، آپ ٹھہر جائیں، جب میں تمہیں اشارہ کروں تو پھر تم اپنا عمل جراحی شروع کر دینا۔ وظیفہ پڑھتے رہے، اللہ جانے 5 منٹ 10 منٹ، جب انہوں نے وظیفہ مکمل کیا تو اشارہ کیا، جو اب ٹانگ کاٹو۔ ڈاکٹر اب حیران ہیں کہ ہم اس زندہ انسان، اس کی ٹانگ اگر کاٹیں تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کیا کریں؟ ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی،
مگر انہوں نے ٹانگ کو حرکت تک نہیں دی. اپنے رب کے حکم اور اپنے نبی کے سنت کو پیارا کیا لیکن نشے کا ٹیکہ نہیں لگوایا. لیکن یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، انسانی علاج کے لیے بعض اوقات اگر یہ چیزیں اس کی جان بچانے کے لیے استعمال کی جائیں ہنگامی طور پر تو یہ بھی جائز ہے. جیسے میں نے آپریشن کی بات کی ہے، جب دل کا آپریشن ہوتا ہے جس کو بائی پاس کہا جاتا ہے، بائی پاس یہ ایک میجر آپریشن ہے. یہاں یہ جو پسلیاں ہیں انسان کی، یہ پسلیاں ہے یہ کٹ جاتی ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے اندر سے دل کی رگیں کاٹ کر، پھر یہاں سے رگیں نکال کر اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں. یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات نشے کا ٹیکہ لگاتے ہیں تاکہ مریض کو احساس نہ ہو. اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیا، ان تمام باتوں میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچ بچار کرتے ہیں، جو اپنی فکر کو مثبت استعمال کر کے ہدایت کا راستہ تلاش کرتے ہیں. یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہاں پر رزق حسن کی بات آئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کوئی چیز کھاؤ تو یہ دعا پڑھو اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا منہ، اللہ اس میں برکت دے اور اس سے بہتر رزق اور عطا فرما. اور جب کھا چکو تو یہ دعا پڑھو اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اللہ جو میں نے کھایا پیا اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ عطا فرما. یہ دعائیں ہمیں آنی چاہیے. دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو کلام پاک پڑھنے، غور و فکر کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.